بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ ڈیئر سامعین، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے امپورٹنٹ ہونے کا اندازہ آپ اس کے مضمون سے ہی لگا سکتے ہیں کہ اموال زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے جو مال ہیں، یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان اموال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں۔ اب ان اموال پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کب فرض نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، اور لیکن ان اموال کے اندر اگر یہ 6 شرائط نہیں پائی جاتی تو وہ اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آج کا جو موضوع ہے بہت ہی انفارمیٹیو ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم اس موضوع کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ ہر مال پر فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر جب میں نے یہ موضوع دہرایا تو ہمارے ذہن کے اندر آٹومیٹکلی یہ بات آ گئی کہ کیا ہر مال پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر کیش پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب ایک یہی ہے کہ ہر سونے پر، ہر چاندی پر، ہر کیش پر اور ہر مال تجارت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جب تک کہ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اس مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو وہ شرائط کیا ہیں؟ تو آج ہم ان شرائط کو اجمالی طور پر پڑھتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال کیا ہو؟ حلال ہو۔ نمبر 2، نصاب کے بقدر ہو۔ نمبر 3، ملکیت میں ہو۔ نمبر 4، قرض سے خالی ہو۔ نمبر 5، مال پر ایک قمری یعنی اسلامی سال گزر گیا ہو۔ اور نمبر 6، مال نامی ہو۔ اب مال حلال ہو اور نصاب کے بقدر ہو، ملکیت میں ہو، قرض سے خالی ہو، مال پر ایک قمری سال گزر گیا ہو، مال نامی ہو، تو یہ ساری کی ساری زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط ہیں۔ اگر یہ کوئی شرائط نہیں پائی جاتی تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور تو اب ہم چلتے ہیں پہلی شرط کی طرف کہ مال حلال ہو۔ مال حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے کمایا گیا ہو، اس کا سورس آف انکم حلال ہو اور حلال طریقے سے ہی حاصل کیا گیا ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور صرف پاک مال کا ہی صدقہ قبول فرماتے ہیں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت سے حاصل کردہ مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ بعض لوگ یہ جو چوری چکاری کر رہے ہوتے ہیں ان کو شیطان ایک یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ ہم تو امیر لوگوں کو لوٹ کر کس کو دیتے ہیں؟ غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو جب غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اس کو یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہے، تو یہ بالکل بھی باعث ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا پکڑ کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں۔ تو جب پاک ہیں تو پاک مال کو قبول کریں گے، تو چوری سے حاصل کیا ہوا مال کون سا پاک ہوگا؟ اور اسی طرح زکوٰۃ سے کے ذریعے مال پاک ہوتا ہے۔ اگر ہم چوری شدہ مال کے ذریعے ہی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو چوری شدہ مال کہاں سے پاک ہوگا؟ حرام سود سے حاصل کیا ہوا مال ہے اور اس کے ذریعے ہی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے مال پاک حلال نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شرط یہ ہے کہ مال کیا ہو؟ حلال ہو۔ تو اگر کسی شخص کے پاس کیا ہے؟ مال حرام ہے، خالصتاً مال حرام ہے، یعنی اس کا سورس آف انکم حرام ہے، یعنی اس کا سورس آف انکم سود ہے، اور اس طرح اس کا سورس آف انکم اور ناجائز چیزیں ہیں، یعنی وہ شراب بیچتا ہے یا چوری کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے، تو اس طرح اس کا سورس آف انکم حرام ہے، تو اس کا خالص مال حرام ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی عمل کے بغیر حاصل ہوا ہو اور مالک اس کا مالک بھی معلوم ہو، یعنی میں نے کسی نے کسی سے چوری کی
چوری کر کے اس کا مال حاصل کیا ہے، یا ڈاکو نے کسی سے ڈاکہ ڈالا اور ڈاکہ زنی کے ذریعے مال حاصل کیا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اب اس کو اس چور کا علم ہوگا جس کے سے یہ چیزیں چھینی ہیں، اور یا کسی کی زمین تھی اس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے، اور تو اب اس شخص کا علم ہوگا یا علم نہیں ہوگا۔ اگر اس شخص کا علم ہے تو اب اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو وہ چیز واپس لوٹا دے، کیونکہ یہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوگی، اس کی اونرشپ میں داخل ہی نہیں ہوگی۔ جب اس کی اونرشپ میں داخل نہیں ہوگی تو وہ اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اگر اس کو اس کے اونر کا علم نہیں ہے، یعنی جس سے چھینی ہے، جس کا مال ہتھیایا ہے، اب اس کا علم ہی نہیں ہے، تو یا سود کا پیسہ ہے، اب سود کا پیسہ کہاں سے آیا ہے، اس کے اونر کا علم ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس مال کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، کہ اب اس کے اندر صدقہ کرے گا لیکن اس کے اندر ثواب کی کوئی نیت نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح اگر نمبر 2، مال مخلوط ہے، حلال مال بھی ہے حرام مال بھی ہے، یعنی اس کا سورس آف انکم کیا ہے؟ مخلوط ہے، اس کو مخلوط مال آتا ہے، کہ کچھ مال حلال آتا ہے، کچھ حرام مال آتا ہے، یا 50% مال حلال ہے، 50% مال حرام ہے، یا 70% مال حلال سورس آف انکم حلال ہے، 30% اس کا سورس آف انکم حرام ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر حکم کیا ہوگا؟ اگر حرام مال ہے حلال مال کے ساتھ مخلوط ہے تو اس صورت کے اندر حلال مال کو حرام مال سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے گا، کہ اگر حرام مال کو علیحدہ کرنے کے باوجود بھی وہ نصاب کا مالک بن جاتا ہے، یعنی حرام مال علیحدہ کیا، اس کے باوجود بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نصاب کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو بقیہ مال ہے جو حرام مال ہے اس کو اگر اس کے مالکان معلوم ہے تو اس کے مالکان پر اس کو لوٹانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس کے مالکان معلوم نہیں ہیں تو اب اس مال کو صدقہ بغیر نیت، ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ اس کے اوپر کرنا لازم ہو جائے گا۔ یہ تو تھا مال حلال ہونے کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں کہ نصاب کے بقدر بھی مال بھی ہو، کہ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، لیکن سونا ہے لیکن نصاب کے بقدر نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یا اسی طرح چاندی ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، یا اسی طرح نقدی ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچتی، مال تجارت تو ہے، بیچنے کا مال تو ہے لیکن وہ نصاب کے بقدر نہیں پہنچتا، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یا ان سب کا مجموعہ ہے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان سب کا تھوڑے کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش رکھا ہوا ہے، اور کچھ ہی بزنس کے لیے کچھ مال خرید کے رکھا ہوا ہے، تو اب اس صورت کے اندر ان سب کا مجموعہ لگایا جائے گا اور اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر وہ ان سب کا مجموعہ، ساری چیزیں تو موجود ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، لیکن ان سب کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچتا، یعنی اگر ان کو حساب لگایا جائے، سونے کا بھی حساب لگایا جائے، چاندی کا بھی حساب لگایا جائے، نقدی، مال تجارت، سب کی کیلکولیشن کرنے کے باوجود بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتا۔ مثال کے طور پر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے اور اس کے پاس کچھ سونا ہے، سونا 1 لاکھ کا ہے، چاندی بھی 1 لاکھ کی ہے، نقدی اس کے پاس 1 لاکھ رکھا ہوا ہے، اور مال تجارت 1.5 لاکھ کا رکھا ہوا ہے، کل ملا کر اس کے پاس کچھ 4.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور نصاب جو ہے 7 لاکھ کا نصاب ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو دوسری شرط کیا ہوئی؟ کہ نصاب کے بقدر ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مال کیا ہو؟ حلال ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال کیا؟ حلال مال نصاب کے بقدر بھی ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟
وہ مال اس کی ملکیت کے اندر بھی ہو، فی الحال اس کی ملکیت کے اندر موجود ہو، اس کی اونرشپ کے اندر موجود ہو۔ اگر اس کی اونرشپ کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فی الحال فرض نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فی الحال واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ مثالیں میں نے یہاں پر جمع کی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک پلاٹ ہے، اس نے پلاٹ کی کچھ ڈاؤن پیمنٹ کی ہے، 2-3 لاکھ روپیہ اس کی پیمنٹ کی ہے، اور اس کے اوپر ابھی پلاٹ اس نے بیچنے کے لیے کی نیت سے خریدا ہے۔ اب ڈاؤن پیمنٹ کر لی ہے لیکن 3 لاکھ روپیہ پیمنٹ کی ہے۔ اب آیا اس کے اوپر اس زمین کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں فرض ہوگی؟ کیونکہ اب یہ تک اس کی اونرشپ ہی نہیں آئی، اس کو بھی فائل ہی نہیں ملی، تو اس صورت کے اندر اس پلاٹ کے اوپر اس کی کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یا نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے پاس 6-7 لاکھ روپیہ تھا، کیش تھا، کسی دوست نے اس سے پیسہ مانگ لیا، اور ابھی اس کے پیسے بعد میں ابھی تک دوست پیسہ واپس کر ہی نہیں رہا، اور اس پیسے کے ملنے کی بالکل بھی امید نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اس قرض کے اوپر ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ قرض بعد میں مل جائے تو اس قرض کے اوپر زکوٰۃ فرض اس قرض کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ وہ جائیداد جس پر ابھی قبضہ ہی نہیں ہوا، کہ والد صاحب کی طرف سے جائیداد ملنی تھی اور ابھی اس کے اوپر ملی ہے، بانٹی نہیں گئی، اور اس کے اوپر اس کو قبضہ ہی نہیں دیا گیا، تو اس صورت کے اندر بھی اس کے اوپر اس کی ملکیت نہیں آئی ہے، تو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ یہ ملکیت کی کچھ شرائط ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی اونرشپ کے اندر آئی نہیں ہے، پوزیشن کے اندر آئی نہیں ہے، اس کی ملکیت ہی ثابت نہیں ہوئی، تو اس صورت کے اندر اس مال کی فی الحال زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ مال قرض سے خالی ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک شخص صاحب نصاب ہے لیکن اس کے ساتھ وہ مقروض ہے، اس کا قرضہ اتنا ہے کہ اس قرضے کو اس کی موجودہ ملکیت کے اندر موجود مال سے نفی کیا جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2 اگر قرضہ منہا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے قدر یا اس سے زائد مال بچ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے کی تاریخ گزرنے کے بعد مقروض ہوا ہے، یعنی پہلے 1 سال گزر گیا، یکم رمضان کو وہ زکوٰۃ کا نصاب کا مالک بنا، اور اگلا یکم رمضان آ گیا اور ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، 5 رمضان کو، 2 رمضان کو، 3 رمضان کو وہ مقروض ہو گیا، اتنا مقروض ہو گیا کہ سارے کے سارے نصاب سے چلا گیا، تو اب پیچھے جو پورا 1 سال جو نصاب رہا تھا اور اس کا مالک تھا، اور ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو ابھی بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اب اس کے اندر مال قرض سے خالی ہو تو اس طرح کے بہت سارے بزنسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرض کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسہ انہوں نے زیادہ پکڑا ہوتا ہے، اونر کا کیپٹل بہت کم ہوتا ہے، اور اس نے لوگوں سے پیسہ جو پکڑا ہوتا ہے بہت زیادہ پکڑا ہوتا ہے، لیکن اس نے اس کی بہت ساری انسٹالمنٹس بنائی ہوتی ہیں، بہت ساری قسطیں بنائی ہوتی ہیں، تو اس صورت کے اندر اب اس نے جو 1 سال کے اندر اندر جو قسطیں ادا کرنی ہیں وہ اس کو نفی کیا جائے گا، باقی قسطوں کو نفی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر بقیہ ساری قسطوں کو نفی کیا جائے تو کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں بچتا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسی نکلیں گی، اور اس طرح بڑی بڑی کمپنیاں ایسی ہوں گی کہ جس نے لوگوں سے پیسہ پکڑا ہوا ہے، اور پیسہ اپنے کیپٹل سے بھی زیادہ پکڑا ہوا ہے، ان کے اوپر قرضہ ان کے کیپٹل سے بھی زیادہ ہے، تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اوپر قرض کی وجہ سے زکوٰۃ ہی لازم نہیں ہوگی، تو اس طرح تو بہت ساری کمپنیاں ایسی نکلیں گی، تقریباً ساری کمپنیاں ایسی نکلیں گی جنہوں نے قرضہ زیادہ پکڑا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی پیمنٹ نہیں کی، تو اب اس کا ان کے کیپٹل سے جدا کیا جائے تو اس صورت میں ان کمپنیوں پر زکوٰۃ ہی لازم نہیں ہوگی۔ تو اب فقہا اس بارے میں فرماتے ہیں کہ
ایک سال کا جو کیپٹل، ایک سال کا جو قرضہ ہے اس کو نفی کیا جائے گا، اور باقی نفی کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد جو مال بچتا ہے اگر وہ نصاب کے بقدر پہنچ جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اب اس بارے میں اگر مزید تفصیلات درکار ہوں تو ہمارا ای میل موجود ہے، ہمارا نمبر موجود ہے، یا کمنٹ سیشن کے اندر آپ جا کر کمنٹ کے ذریعے مزید مسئلے کی تفصیل دریافت کر سکتے ہیں، یا اسی طرح اپنے قریب کے علماء کرام سے اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، 5ویں شرط یہ ہے کہ مال پر قمری سال کا گزرنا، کہ اگر مال کے اوپر قمری سال نہیں گزرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے جو سال کا گزرنا شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس کم از کم نصاب کے بقدر مال زکوٰۃ کے سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں پایا جائے، اور درمیان سال میں اس کا کچھ حصہ مثلاً 2-4 باقی رہے، مکمل طور پر نصاب ختم نہ پایا جائے۔ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ ایک شخص یکم رمضان کو نصاب کا مالک بنا۔ اب رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کے اندر مثال کے طور پر اس کے یکم رمضان کو اس کے پاس 10 لاکھ تھا، تو 10 لاکھ میں تو نصاب کا مالک بن گیا تھا۔ تو اب جیسے ہی یکم شوال آیا ہے تو اس نے لوگوں کو عیدیاں دے دیں، پیسہ خرچ کر دیا یا ادھر ادھر لگا دیا۔ اب اس کے پاس تقریباً 10,000 روپیہ بچ گیا، 20,000 بچ گیا، یا 5,000 بچ گیا، ایون کہ 2,000 بچ گیا۔ تو اس صورت کے اندر اس کا نصاب ابھی ختم نہیں ہوا، شوال گزر گیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، اس طرح مال کم ہوتا گیا، کبھی زیادہ ہوتا گیا، کبھی 10 لاکھ آ گیا، کبھی پھر 2,000 رہ گیا، پھر جا کے ربیع الاول کے اندر 3 لاکھ ہو گیا، اور جمادی الاولیٰ کے اندر پھر اس کے پاس 4 لاکھ ہو گیا، رجب کے اندر 5 لاکھ ہو گیا، اور شعبان کے اندر 10 لاکھ، پھر 15 لاکھ ہو گیا، اس کے پاس پیسہ آ گیا، یا 20 لاکھ ہو گیا۔ تو اب ہر ایک روپے کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو نصاب ہوگا ایک مرتبہ نصاب کا مالک بن گیا، سال گزرنے کے بعد جب کیپٹل کا حساب لگایا جائے گا، اگر نصاب سے زیادہ جو بھی مال ہوگا اس کو بھی زکوٰۃ کے حکماً یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے اوپر بھی سال گزر چکا ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اور اگر یکم رمضان کو نصاب کا مالک بنا تھا لیکن شوال کے اندر وہ فائنینشیل کرائسس کا ایسا شکار ہو گیا کہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا، 1 پیسہ بھی نہیں بچا، تو اس صورت کے اندر اب تو اس کا یہ پرانے والا نصاب بالکل ختم ہو گیا۔ پھر جا کے ربیع الاول کے اندر اس کے پاس دوبارہ پیسہ آیا، کہیں سے اس نے پیسہ پکڑا، کاروبار کے اندر لگایا، پیسہ پکڑ کے اور اس کو پروفٹ ہوا، اب وہ نصاب کا مالک بن گیا۔ تو اب ربیع الاول سے اس کا نصاب شمار کیا جائے گا، اگلے ربیع الاول کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی۔ مال پر قمری سال کے گزرنے کا مطلب یہی ہے۔ نمبر 6، چھٹی بات یہ بڑی تھی کہ مال کیا ہو، نامی ہو۔ مال نامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال کیا ہو، بڑھنے والا ہو، چاہے مال حکماً بڑھنے والا ہو چاہے حقیقتاً بڑھنے والا ہو۔ شریعت نے جن 4 اموال کو لیا ہے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ سارے کے سارے مال ایسے ہیں کہ اگر ان کو گھمایا جائے اور اس کو بزنس کے اندر لگایا جائے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو پروفٹ کو کھینچ کے لے کے آنے والی ہیں، پروفٹ کو لے کے آنے والی ہیں، انہی کے ذریعے پروفٹ جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مال کیا ہے، نامی ہے، یعنی مال بڑھانے والے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر ایک تو آدمی وہ ہے کہ جس نے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت بزنس کے اندر لگایا ہوا ہے، اور سنار ہے، اس نے سونا بزنس کے اندر لگا دیا ہے، چاندی بزنس کے اندر لگا دی ہے، اور کیش بزنس کے اندر لگایا ہوا ہے، تو یہ سارا کا سارا مال تجارت ہے۔
تو اب اور یہ پروفٹ جنریٹ کرنے والا مال ہے، کیونکہ دکان کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ پروفٹ لے کے آئے گا، تو اس صورت کے اندر تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو مال نامی ہے۔ اگر کسی شخص نے گھر کے اندر، جیسے خواتین ہیں، انہوں نے استعمال کے اندر رکھا ہوا ہے کہ کچھ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کچھ ٹاپس پہنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح زیورات پہنے ہوئے ہیں، یا زیورات پہنے نہیں ہوئے تجوری کے اندر رکھے ہوئے ہیں، سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، ایونٹس پر پہننے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو اب لیکن یہ مال ایسے ہیں کہ یہ پروفٹ جنریٹ کرنے والے مال ہیں، پروفٹ جنریٹ کرنے والے کیا ہیں؟ مال ہیں، تو یہ مال نامی کہلائیں گے، تو ان کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ڈیئر سامعین، آج ہم نے اموال زکوٰۃ کی شرائط کے بارے میں پڑھا ہے کہ اموال زکوٰۃ کے اندر 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، کہ اگر ان اموال کے زکوٰۃ کے اموال کے اندر 6 شرائط نہیں پائی جائیں گی تو ان اموال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے لیکن وہ حلال کا سونا نہیں ہے بلکہ حرام کا سونا ہے، تو اس صورت کے اندر اس سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح دیگر شرائط، یعنی نصاب کے بقدر ہو، اور نمبر 3 ملکیت میں ہو، اور نمبر 4 قرض سے خالی ہو، اور نمبر 5 اس مال کے اوپر ایک قمری سال گزرا ہوا ہو، اور نمبر 6 مال کیا ہے؟ نامی ہو۔ یہ ہم نے شرائط پڑھ لی ہیں۔ اگر یہ سب شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت کے اندر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو اب اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اگرچہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، لیکن اس کے اوپر قرضہ ہی اتنا چڑھا ہوا ہے کہ سارے نصاب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اسی طرح یا نصاب کے بقدر تو مال ہے لیکن حرام مال ہے، یا کچھ حرام مال ہے، کچھ حلال مال ہے۔ حرام مال کو اگر مائنس کیا جائے تو حلال جو مال بچتا ہے وہ نصاب کے برابر نہیں پہنچتا۔ تو اسی طرح یا تو مال تو ہے لیکن اس کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے، اس کی ملکیت کے اندر نہیں ہے، اس کی اونرشپ کے اندر نہیں ہے، یا مال تو ہے لیکن مال نامی نہیں ہے، نہ حقیقتاً نامی ہے نہ حکماً نامی ہے۔ حقیقتاً نامی اور حکماً نامی ہونے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اس لیے اگر یہ مال نہ حقیقتاً نامی ہے نہ حکماً نامی ہے تو اس صورت کے اندر اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ڈیئر سامعین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، کہ اور ڈیئر سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اگر دیگر لوگوں آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے، ایک بٹن پریس کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ دوسرا اس ویڈیو کو سن لیتا ہے، اور سن کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اور اپنے مال کے کو حرام بہت ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے، تو اور شریعت کے مطابق عمل کر لیتا ہے، تو یہ میرے لیے نجات کا باعث ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ایک نیکی لے آؤ اور تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے گی، اور تو یہ ایک ایک نیکی ایسی ہے جو ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی جائے گا اور دیکھے گا کہ اس کے سامنے درجنوں پہاڑ لگے ہوں گے، کہ زکوٰۃ کے پہاڑ لگا ہوگا، وہ وہ کہے گا میں نے تو زکوٰۃ ادا کی ہی نہیں، یہاں تو میں تو خود صاحب نصاب تھا ہی نہیں، لیکن اس سے کہے گا میں نے تو زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے کہنے سننے کی وجہ سے یہ چیزیں آگے کسی اور نے آگے کی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ اس کی نیکیاں تمہارے لیے لکھی گئی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو چونکہ میں نے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ تو ڈیئر سامعین، تو ثواب کی کس کو ضرورت نہیں ہے، تو اس ثواب کو پہچانیے اور اس ویڈیو کو پھیلانے کے اندر صدقہ جاریہ بنیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش آمدید۔